السلام علیکم بھائی، بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے 2010 سے جو سیاست کر رہے ہیں نا، ہم نے آنکھیں اوپر رکھ کے وہ کیا، ہم نے کبھی آنکھیں جھکائی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا۔ الحمدللہ ہم کھری بات کرنے والے ہیں اور کھری بات کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ کل اس نے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے نا، وہ اچھا نہیں کیا۔ تو بارش میں اس نے ڈیرے والوں کے لیے لائنیں لگوائیں، گیلے ہو گئے سارے۔ جب گورنر ہاؤس میں گھس رہے ہیں تو ادھر ٹھہر نا، تجھے پتہ نہیں ہے ڈیرے کے لوگ ہیں، جانتا ہے تو کیوں ان کے انسان اتنے لمبے رفڑ کروا رہا ہے؟ اس کا حق تھا یہ فوراً ہمیں اندر گھسواتا۔ اندر کوئی ایسی سیٹنگ ہوتی جہاں بارش نہ ہوتی، سب گیلے ہو گئے۔ جس وقت وہاں سے پروگرام ختم ہوا ہے تو ہم سی ایم ہاؤس پہنچے ہیں۔ سی ایم ہاؤس پہنچے ہیں تو اس نے کہا کہ سارے حال میں بیٹھ جاؤ، میں علی خان آ رہا ہے ادھر ہی۔ نے کہا ٹھیک ہے، ہم ادھر بیٹھ گئے، انتظار کیا ہے، علی خان آ گیا، تمام دوستوں سے علی خان ملا ہے، اللہ اس کو بھلا کرے، ورکروں کی عزت کرتا ہے۔ اس کے بعد علی خان سب سے مل کے چلا گیا۔ تو عصر کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ جو پشاوری لوگ ہیں نا ابھی تو وہاں پہ، کیونکہ وہی تعینات تھے پہلے سے، تو نواز نے ان کو کہا کہ ان کو کہو کہ یہاں سے نکلو نا، یہ حال خالی کرو۔ تو 4-5 دفعہ اس نے زور زور سے کہا، تو میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز تو 2 قصر تھی، میں نے پڑھ لی۔ میں نے کہا تم سے کس نے کہا ادھر سے نکال رہے ہو تو آپ؟ اس نے کہا یار ہمیں علی امین کی طرف سے حکم ہے کہ یہ حال خالی کرو۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی اور مہمان آ رہے ہوں۔ ہم باہر نکل کے ٹھہر گئے۔ جب ہم حال سے باہر نکل کے ٹھہرے ہیں تو وہاں پر بھی وہی بندہ آ گیا کہ آپ باہر نکل جاؤ۔ تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے، میرے برادری کے لوگ بھی تھے، ہم 10-15 بندے ادھر ٹھہرے ہوئے تھے باہر۔ میں نے اس کو ننگا کیا، میں نے اس کو خوب گالیاں دی، میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ ہم تو آ جائیں ادھر پشاور، تجھ سے کہا کس نے ہے کہ یہاں سے باہر نکل جاؤ؟ اب ہم روڈ پہ جا کے ٹھہریں گے، بارش ہے، ہمارے ساتھ اور مہمان بھی ہیں، وہ اندر ہیں، آ جائیں گے تو ہم نے تو آج چلے جانا ہے، ہم نے کون سا ادھر ساری زندگی رہنا ہے، ہم تو ایک دن کے لیے آئے ہیں۔ تو مجھے پھر پتہ چلا اپنے پی ٹی آئی ورکروں سے کہ یہ نواز نے کہا ہے اس کو کہ ان کو نکالو، علی خان نے نہیں کہا۔ میں نے اس کو اس وقت بھی کہا۔ پھر وہاں پہ جو ہمارا پہلے ڈی آئی خان میں ڈی پی او رہ گیا ہے، ایسی نام ہے اس کا، حسنین کہ ایسی کوئی بات، تو وہ اس سے میں نے کہا سر یہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں باہر نکالنا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں نکالے گا آپ کو، کون نکال رہا ہے؟ میں نے کہا جی یہ آپ کا بندہ۔ اس نے پھر اس کو سائڈ میں لے گیا، اس نے بھی اس کو بتایا، تو نواز وہاں سے پھر اندر گھس گیا۔ پھر نواز کو آصف آر جے نے گھنٹی کی ہے کہ یار تو کم از کم ڈیرے کا ہے، تجھے علی خان نے جو آگے رکھا ہوا ہے، تو کم از کم ہمیں یہ باہر نکال رہے ہیں، تو کیوں ان کے انسان آتا نہیں ہے؟ تو اس نے اس کو بھی وہ کر دیا کہ یار مجھے پتہ نہیں ہے، وہ کرتے باتیں کر کے تو فون بند کر دیا اس کا۔ تو مجھے اس چیز سے بڑا افسوس ہوا۔ پھر بعد میں وہی ڈی پی او صاحب نے ہمیں واپس وہی حال کھول کے دیا۔ پھر ہم وہاں مغرب کی نماز بھی ہم نے باجماعت الحمدللہ ادا کی، اندر ہی ہم بیٹھے رہے۔ پھر ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، پھر کوئی آرڈر نہیں تھا، نہ علی خان کا آرڈر تھا، نواز کا آرڈر تھا کہ ابھی نکلو یہاں سے۔ تو اس کو شرم نہیں آتی، اور اس کی قربانی آپ کے سامنے ہے۔ 1.5 سال چس چاہیے، لکا رہا، دبکا رہا۔ ایک الیکشن کے اندر کوئی بتا دے کہ اس نے کسی کے پاس آ کے ووٹ کا کہا ہو ڈیرہ اسماعیل خان میں کہ علی خان کو ووٹ دینا ہے، یا اس نے کوئی جھنڈا لگوایا ہو، یا اس نے کوئی بینر لگایا ہو۔ بس اب اقتدار آیا تو یہ نظر آ گیا، اور یہ اس دن آیا ہے جس دن الیکشن تھا، اور وہ بھی عصر کے بعد ہر پولنگ اسٹیشن پہ ڈیرے کے سب پہ گیا ہے، وہاں فوٹو کھنچوائے ہیں، اور وہ فوٹو آگے وائرل کر کے اور پھر پارٹی کے اوپر جو ہے نا آ کے بیٹھ گیا۔ اور میں آپ کو پھر یہ بات بتا دوں، کیونکہ غصہ آتا ہے انسان کو، ہم نے پارٹی میں قربانیاں بھی دی ہیں، الحمدللہ رات کو 2-2 بجے تک جھنڈے، بینر، سب چیز لگائی ہے، محنتیں کی ہیں، ہم نے احسان نہیں کیا، ہم نے علی خان کے ساتھ اپنا وعدہ نبھایا، اور انشاءاللہ جب تک سانس ہے وعدہ ہم نبھاتے رہیں گے۔ باقی یہ جو غلط لوگ ہیں نا، یہ فائدے کے لوگ وقتی آتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 3 بھائی ہیں، ٹانک سے آئے ہیں ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں، 3 بھائی ہیں، ایک یہ نواز ہے، یہ ادھر چپکا ہوا ہے فائدے کی نسبت سے، اس کا دوسرا بھائی ہے وہ ڈیروال گروپ میں تھا، سمجھ میں آئی، اور تیسرا بھائی آپ کو سب کو پتا ہے وہ جماعت اسلامی میں ہے، چوتھا ان کا ووٹ نہیں ہے یہاں پہ، اور ہمارے اوپر آ کر یہ جو انسان حکمرانی کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ میں نے تو کھلا کہا ہے، میری یہ وائس بھی اس کو بھیج دو، اگر کوئی بھیجنا چاہے نا، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے بھی، میں حق کی بات کروں گا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور اپنا اس کا بھائی آیا ہوا تھا چھوٹا، اس کو اس نے وی آئی پی پروٹوکول دیا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جو 8-10 دوست تھے ان کو اندر بٹھا کے بکرے کے روسٹ کھلوائے گئے ہیں، روٹی کھلائی گئی ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ ہم نے جو وہاں گئے تھے ادھر بھی کچھ نہیں کھایا تھا، جب سی ایم پہنچے ہیں ادھر بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا، اور جو ہے نا ہم نے باہر آ کے ہوٹل پہ ہم نے کھانا کھایا ہے۔ تو یہ تو حالات تھے۔